آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے ہیں، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے، ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھل سے بھرے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں داخل تھی اور سورج کی پوجا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شرجیل مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ بعد لوگوں نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین ایک جنات میں سے تھے، مگر اس واقعے کی کوئی واضح حقیقت نہیں ملی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 900 سال نہایت ہی خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقتور حکومت اور جو جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جس تاریخ میں سلیمان بن داؤد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ کی حکومت دنیا کے بیشتر ملک میں تھی، جس کا در خلافہ یروشلم تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چند پرند اور جانوروں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا، جنوں، انس اور جانوروں اور سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہچہاتا پرندہ ہوت غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہوت کہاں ہے؟ اب وہ نظر نہیں آیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے آ کر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہوت حاضر ہو گیا اور پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ ہوت نے بڑے احترام کے ساتھ جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اڑتے اڑتے ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں داخل تھے۔ وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں، اور وہ ایک بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی زیورات لال زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان، رہائشی اور آرام موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچنے کے بعد وہاں بیٹھ کر سننا کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان نے خط روانہ کیا، جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان بن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ ہدایت کی پیروی کرتے ہیں اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غالب کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں درکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرمان بردار میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی دعوت اسلام تھا۔ ہوت نے یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا، یہ ہماری توہین ہے اور ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ خدا کا کوئی رسول ہے، لہٰذا ہمیں کوئی حکمت سے کام لینا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان اسلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے اسے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہیں، تو میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر انہوں نے میرا تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہوت یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے اس راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب عجیب جانور کھڑے کر دیے جائیں، مال سلطنت کی کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، اور دربار کو ہیرے زیورات سے بھر دیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف قسم کے زیورات پیش کیے، اور اس میں ملکہ کا ایک خط بھی موجود تھا۔ جب یہ تمام تحفے لے کر قاصد یہ تمام تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ میری مال سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحفے کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی یہ واقعہ ہی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے موٹی ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے گا؟
ایک دیور ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں اور ماندار بھی ہوں۔ اور پھر ایک اور شخص جس کے پاس ایک کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، یہ تخت میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، اور میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا تکبر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے۔ لوگوں کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام ابن عاصب بارقیہ بتایا جاتا ہے، اور باعث نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ اور عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں ایک موتی اور سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا یہ بالکل اسی طرح کا ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، اور ہم آپ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بننے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنی شاہی تخت پر جلوہ فروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھ گئی یہ تو پانی کا ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی ٹکنوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہو گئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رہی تھی، اور اب میں نے سلمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عطایت قبول کر لی ہے، لہٰذا یہ بلقیس پر ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کا گہرا سمجھ رہی تھی، اسی طرح اس میں اور اس کی قوم نے سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھی، اور ملکہ بلقیس کو اپنی غلطی پر نہایت ہی شرمندگی ہوئی۔ بعض ناظرین نے لکھا، اس واقعے کے بعد ملکہ سبا سلمان کی ہو گئی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی، اور جب بعد نے لکھا، آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے وہاں 3 بڑے محل تیار کیے۔